بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹی این اسلامک آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ زید بن عمرو بن نفیل کون تھے۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کے چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی؟ جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے طولات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، پھر آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے مکہ میں آواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں نے بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا کہ زید بن عمرو بن نفیل کون تھے اور ان کا اسلام سے کیا رشتہ تھا۔ میری ویڈیوز کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔